الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے پہلا سبق دہرایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا، بالکل ابتدا، تمہید جسے آپ کہیں، اور اس تمہید کا بھی ایک خلاصہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کے نبیوں میں ایک بڑا خاص مقام ہے حضرت یوسف کا۔ قرآن پاک میں بھی ان کے تذکرے ہیں، بلکہ غالباً مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی 26 آیتیں ہیں جن میں حضرت یوسف کا نام ہے۔ پھر اہل کتاب کی کتابوں میں بھی حضرت یوسف کے تذکرے ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک احادیث ہیں ان میں بھی حضرت یوسف کے تذکرے ہیں۔ بلکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، کئی مواقع حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے آئے کہ حضور نے اپنے سے پہلے کے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ بڑے عجب الفاظ ہوتے تھے حضور کے، عزت سے پر، احترام سے پر۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ آقا کریم کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. فرمایا وہ تو یوسف ہے. وہ کیسے کہ والد بھی نبی حضرت یعقوب، دادا بھی نبی حضرت اسحاق، اور پردادا بھی نبی حضرت ابراہیم. اس مرحلے کی یاد میں حضور نے فرمایا کہ ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم وہ تو یوسف ہے. یعنی دیکھیں اب لڑی سے لڑی جڑی ہوئی ہے، پردادا نبی ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ پردادا ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں. اور پھر حضرت اسحاق آئے ہیں جن سے بنی اسرائیل کی لڑی آگے چلتی ہے حضرت یعقوب سے. اب حضرت اسحاق حضرت یوسف کے دادا ہیں، نبی ہیں، اور پھر حضرت یعقوب ہیں جو حضرت یوسف کے والد ہیں، وہ بھی نبی ہیں. چند باتیں حضرت یوسف کی ابتدا کی سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرات 12 بھائی تھے. حضرت یعقوب کی 4 بیویاں لکھی علماء نے، ان میں ایک بیوی حضرت یعقوب کی جن کا نام راحیل علماء نے لکھا ہے، حضرت یوسف ان کے ہاں سے تھے. اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ بنیامین ان سے تھے. یعنی حضرت یوسف اور بنیامین یہ دونوں سگے بھائی تھے، والد بھی ایک تھے اور والدہ بھی ایک تھے. اور جو دوسرے ہیں بھائی، علماء نے لکھا ہے پھر وہ والد تو ایک ہی ہیں حضرت یعقوب، لیکن مائیں الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن وہ کل حضرت یعقوب کے ولد کے طرف سے دیکھتے ہوئے آئیے اگر تو وہ کل 10 باقی ہیں. لیکن سگے بھائی حضرت یوسف کے وہ بنیامین تھے. ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب، پورا نہیں، قریب اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف پیدا ہوئے حضرت مسیح سے. یہ دیکھیں نا، جیسے ایک تو آپ کے ہاں ہمارے ہاں نا یہ ہجری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر، اور ایک ہے میلادی انگریزی کیلنڈر جس کو آپ سن عیسوی سے یاد کرتے ہیں. تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پہلے کا زمانہ گزرا ہے، اس کے جب کوئی حالات علماء لکھتے ہیں تو وہ یوں کہا کرتے ہیں فلاں سن قبل مسیح، یعنی حضرت مسیح سے پہلے. 1906 قبل مسیح یعنی قریب 2000 سال بنتے ہیں. یہ ان علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت مسیح سے قریب 2000 سال پہلے زمانہ گزرا ہے حضرت یوسف کا. اور جہاں تک ہم نے گزشتہ جمعہ حضرت یوسف کا کچھ تذکرہ پڑھا، اسی موقع پر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اپنے نبی سے، اپنے آخری رسول سے، اپنی آخری کتاب میں، نحن نقص علیک احسن القصص
بما اوحینا الیک ھذا القرآن، میرے نبی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں. یعنی یہ آیت حضور کے دل پر اتری ہے. ذرا الفاظ پر غور فرمائیں آپ. نحن نقص علیک احسن القصص، یہ احسن القصص ہے. کیا معنی احسن القصص ہے؟ علماء نے بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں. قصہ لفظ پر غور کریں نا، نحن، یہ نحن جب قصص ہے، یہ قصہ کس کو کہتے ہیں؟ بہترین قصہ. لیکن قصہ کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں قصے کا معنی یہ ہوتا ہے یہ یا یوں 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 یوں. نہیں سمجھ آئی بات؟ معنی یہ کہ اگر آپ چلیں اور میں آپ کے قدموں پر چلوں، یہ قصہ ہے. اب واقعے میں یہی ہوتا ہے نا، ایک بات آتی ہے پھر دوسری آتی ہے پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں، اس طرح چلتی رہتی ہے اور خاص کر ربط کے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو اسی واقعے کو کہا جاتا ہے قصہ. سمجھ آئی بات؟ اب یہ تو ہوا قصہ، لیکن قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور فرمائیں آپ، جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت یوسف کے موقع پر ارشاد فرمائیں. نحن نقص علیک احسن القصص، میرے نبی ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں. پتہ چلتا ہے حضرت یوسف کا قصہ بہترین قصہ ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، علماء نے لکھا ہے، یاد رکھیں ہر کام خدا کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن جب کسی کام کی نسبت اللہ اپنی طرف کر دیں تو اس موقع پر اس کام کی عظمت کو سمجھنے کا موقع ہوتا ہے. جیسے آپ خود غور کریں، ساری کائنات اللہ نے پیدا فرمائی، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. لیکن آپ ذرا دھیان دیجئے آپ کہ انا اعطیناک الکوثر. اچھا، دوسری بات علماء نے لکھی کہ دیکھیں آپ، کتابیں تو کئی آئی ہیں، لیکن قرآن کریم کا جب موقع آیا ہے تو قرآن یوں کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ذرا غور کریں آپ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. علماء نے فرمایا ساری کائنات بنائی سجائی تو خدا نے ہے، لیکن جب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. فرمایا وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان اس شے کی عظمت کو سمجھے. صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں، اس موقع پر آپ غور کریں کہ قرآن تو فرشتے خدا کے لے کر آئے آقا کے پاس، لیکن اس موقع پر الفاظ پہ آپ غور فرمائیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. یہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آخر میں تھوڑا سی اس کی وضاحت کروں گا اگر اللہ نے مجھے توفیق دی. تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے ہاں پیدا ہوئے، اور تفسیر کی کتابوں میں علماء مفسرین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان لکھا ہے، بہت مشہور ہے حضور کا وہ فرمان. آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، پڑھ رکھا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حسن کو پیدا فرمایا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حسن کو پیدا فرمانے کے بعد اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. اور آگے ارشاد فرمایا، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ نے پھر اس حسن کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک حصہ آدھا پورا اللہ نے ساری کائنات کو دیا، اسی کا صدقہ ہے کہ انسان خوبصورت آئے، اسی کا صدقہ ہے کہ کئی چرند پرند خوبصورت آئے، اسی کا صدقہ ہے کہ کائنات میں حسن پھیل گیا. اور آقا نے فرمایا وہ آدھا حسن تو پوری کائنات میں اللہ نے تقسیم فرمایا، اور جو باقی پورا ٹکڑا حسن کا تھا حضور نے فرمایا اللہ نے تنہا اپنے یوسف کو دیا ہے. یعنی آج بھی صدیاں گزر گئی ہیں، حضرت یوسف کا حسن ضرب المثل ہے. تو بہرحال یہ تو اپنے موضوع پر شاید آگے بھی آئیں گی چیزیں. کہنے کا مقصد یہ تھا، علماء نے لکھا حضرت یوسف علیہ السلام جب 2 یا 3 سال کے ہوئے،
2 یا 3 سال کے ہوئے۔ اچھا، ان عبارتوں کے سنگ سنگ ایک عبارت بار بار علماء کی ملتی ہے، وہ یہ ملتی ہے کہ کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بے پناہ محبت تھی۔ باقی بیٹوں سے بھی تھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت بے پناہ ایک خاص ایسی محبت تھی۔ اور علماء نے اس کے کارن لکھنے کے سنگ سنگ ایک کارن یہ بھی لکھا ہے، یاد رکھیں، فرمایا کہ چونکہ حضرت یعقوب نبی تھے، آنکھوں میں نور نبوت تھا، فراست تھی، دیکھتے ہی حضرت یوسف کا چہرہ سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا عام نہیں ہے، خاص ہے۔ تو یہ جو کشش اللہ نے حضرت یوسف میں رکھی تھی، اس نے اور اپنے والد کی توجہ اپنی طرف کھلی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب بنیامین پیدا ہوئے، میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ حضرت بنیامین یہ حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے۔ حضرت بنیامین جب پیدا ہوئے ہیں تو حضرت یوسف کی والدہ یعنی حضرت بنیامین اور حضرت یوسف کی والدہ وہیں فوت ہو گئی تھی۔ یہ علماء نے فیصلہ لکھا ہے کہ اس زمانے کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب کی وہ بیوی اور حضرت یوسف اور بنیامین کی والدہ، جب بنیامین کا جنم ہوا تو وہ فوت ہو۔ اس کے بعد جنہوں نے حضرت یوسف کی پرورش کی وہ خالہ تھی۔ کون تھی؟ خالہ تھی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ الخالہ بمنزلۃ الام، حضور نے فرمایا کہ خالہ ماں کی مثل ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ کے اور ہمارے ہاں؟ ماسی کہتے ہیں نا۔ آپ پرانے حوالے جات پڑھیں، ان میں ذکر ملتا ہے کہ اصل میں یہ لفظ تو تھا ماسی، کثرت استعمال سے وہ نون غنہ گر گیا، ماسی، ورنہ اس کا پورا تلفظ پرانی کتابوں میں یہی ملتا ہے، کیا؟ ماں سی، تو وہ واقعی ماں جیسی ہوتی، کوئی شک تو نہیں ہے اس میں؟ اور بولو تو صحیح، پریشان رہتے ہو آپ لوگ، اب وہ رشتے نہیں رہے نا، اس لیے اکثر ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رشتوں کی قدر نصیب فرمائے۔ کمیاں بیشیاں سب انسانوں میں ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ اور ہم کو نبی تو نہیں، عام انسان ہے، کوئی خوبی ہوگی کوئی خامی ہوگی، صحیح بات ہے یا غلط بات؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو ایک مقام دیا ہے، ایک درجہ دیا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اچھا خیر، فرمایا کہ ماں کی وفات کے بعد حضرت یوسف خالہ کی پرورش میں آئے۔ غور سے سنیے، علماء نے لکھا ہے غالباً عمر 2 سال 3 سال۔ صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں حضرت یعقوب نے پیغام بھیجا حضرت یوسف کی خالہ کے پاس کہ یوسف کو ہمارے پاس واپس بھیجیے، ہمیں یہ یاد آئے۔ تو خالہ کو جب پیغام ملا تو وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی۔ کیوں پریشان ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو دلی لگاؤ تھا حضرت یوسف سے، اور تھے بچے، ابھی عرض کیا 2 یا 3 سال کے تھے، لیکن علماء کی عبارات آپ پڑھ کے دیکھیں، فرمایا کہیں ذرا سے اگر ظاہر ہوتے تو ایسا لگتا تھا کہ چاند چہرے میں چمک رہا ہے، کہیں بیٹھ جاتے تھے ممتاز نظر آتے تھے۔ وہ یہ حقیقت ہے، جیسے چاند ستاروں میں وہ 1 ہزاروں میں، وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ بس کوئی بیٹھے ہوئے۔ اب خالہ کا دل نہ ہو میں کیسے بھیج دوں، اس لیے کہ حضرت یعقوب واپس مانگ رہے تھے، اور ممکن ہے عبارات سے محسوس تو ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہو کہ اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس رہیں، ہم ان کی تربیت کریں، دیکھ بھال کریں۔ خالہ نے ایک التجا کی پہلے تو حضرت یعقوب سے، پیغام وغیرہ کے ذریعے یا جیسے بھی موقع رہا ہوگا، واللہ عالم بحقیقت الحال، حضرت یعقوب سے اجازت مانگی پہلے تو کہ ان کو میرے پاس ہی رہنے دیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کیوں؟ تو خالہ نے یہ جواب دیا کہ محبت بڑی ہے ہمیں ان سے، ذرا سے جدا ہو جاتے ہیں دل گوارا نہیں۔
اور حقیقت یہ ہے خالہ میں یہ نور ہوتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ حقیقت ہے. بڑے بزرگوں نے اگر خالہ کو ماں سی کہا ہے تو کسی وجہ سے ہی کہا ہے. انہوں نے فرمایا محبت بڑی ہے، ذرا دور ہو جاتے ہیں تو دل بے چین ہو جاتا ہے، تو میں آپ کے پاس کیسے بھیج دوں؟ تو حضرت یعقوب نے جو جواب دیا تھا حضرت یوسف کی خالہ کو، وہ کتابوں میں آپ پڑھیں وہ ملتا ہے. حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی تو ہم بھی تو نہیں رہ سکتے نا. تو اب آپ ابھی تک آپ کے پاس تھے تو اب ہمیں بھی تو ان کی یاد ستاتی ہے، ہمارا بھی تو حق ہے ان پر. حضرت یعقوب کی بات سمجھ میں آئی؟ اب ہوا کیا؟ اب خالہ کا دل مانے نہیں. انہوں نے ایک ہیلا سوچا. کیا سوچا؟ ہیلا سوچا. یہ ہیلا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل بھی ایک اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عام طور پر میڈیا میں شاید آپ نے بھی سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جی یہ حنفیوں کو تو ہر وقت ہیلوں کی سوجتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو کہ یہ تو جی بس ہر وقت ہیلا 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 ہیلا. ہیلا کیا ہے؟ آخر علماء نے جو کتاب الحیل لکھی ہے تو کوئی وجہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور خدا کو منظور ہوا تو جب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو وہاں کتاب الحیل مستقل آئے گی انشاءاللہ، پھر میں وہاں اس کی وضاحت بھی کر دوں گا. اب خالہ نے ایک ہیلا سوچا. حضرت یوسف کو جو لباس حضرت پہنے ہوئے تھے بچپن میں، ان کے ہاں یعنی خالہ کے ہاں ایک قمیص تھی بڑی قیمتی. چلتے چلتے ایک بات یاد آئی مجھے، وہ بھی سن لیں اگر ذہن میں رکھ سکیں تو. واقعات ہوتے ہیں نا، واقعات جن کو قصہ کہا جاتا ہے، قصص اسی کی جمع ہوتی ہے. قصے میں ایک شے ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو علماء کی اصطلاح میں کہلاتی ہے عمود، عین کے ساتھ عمود. یہ علماء یا طلباء جنہوں نے یہ اسباق پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کے آسانی کے لیے یا بات کو آپ کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں جیسے ایک عمارت ہے، اس کے بیچ میں ایک ہوتا ہے ستون. کیا؟ ستون، جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. قصوں کے واقعات میں علماء کے ہاں یہ سوال کبھی کبھی چلتا ہے کہ یہ قصہ یا وہ قصہ، اس میں عمود کون سا ہے، ستون کون سا ہے جس پر اس واقعے کی عمارت کھڑی ہے. علماء نے فیصلہ کیا ہے حضرت یوسف کے قصے میں عمود حضرت یوسف کی قمیض ہے. یہ جب ہم پڑھیں گے نا حضرت یوسف کے واقعات میں، آپ نے بھی پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے، حضرت یوسف کی قمیض کا ذکر بار بار آتا ہے اور قرآن پاک کے حوالے سے آتا ہے. یہ نہیں کہ باقی کتابوں کے حوالے سے آتا ہے، قرآن خاموش نہیں، قرآن کریم بھی بار بار بیان کرتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ، آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. حضرت یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، حضرت یعقوب کے پاس خون لگا کر کیا لے کر آئے تھے؟ وہ قمیض کن کی تھی؟ حضرت یوسف کی تھی. اچھا آگے جب پڑھیں گے یا آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، جب محل میں حضرت یوسف بھاگے تھے زلیخا کے موقع پر، تو زلیخا کا ہاتھ جو پڑا تھا کس چیز پر پڑا تھا اور وہ پھٹی کیا تھی؟ اور آگے اگر آپ پڑھیں گے حضرت یعقوب کی بینائی آخر عمر میں چلی گئی تھی، یہ آنکھوں کا نور بجھ گیا تھا. لیکن آپ قرآن میں پڑھیں حضرت یعقوب کا نور واپس آیا تھا. اور آپ قرآن کھول کر پڑھیں، اللہ نے 13ویں پارے میں فرمایا کہ یعقوب کی آنکھوں کا نور واپس آیا تھا. اللہ جی کیسے واپس آیا تھا؟ فرمایا کہ میرے یوسف کی قمیض میرے یعقوب کے چہرے پر پڑی تو واپس آیا تھا. اس لیے علماء نے فرمایا حضرت یوسف کے واقعے میں اصطلاح ہے علماء میں عمود جو ہے وہ حضرت یوسف کی قمیض ہے. بات سمجھ آئی؟ ہر پیغمبر کے واقعات میں ملے گی اکثر. حضرت موسیٰ کے واقعات میں وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جب اگر اللہ کو منظور ہوگا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خالہ نے جو لباس حضرت یوسف پہنے ہوئے تھے
بڑا عمدہ آلہ. ایک قمیض تھا ان کی خالہ کے پاس تھی, بڑی اچھی خوبصورت, بڑی قیمتی. انہوں نے کیا کیا کہ اس کو لے کر لپیٹا, لپیٹ کے بالکل اتنا چھوٹا کر دیا کہ وہ جو کپڑا تھا, ان کی خالہ کے بعد جو کپڑا تھا اس کو لپیٹا, لپیٹ کر اتنا چھوٹا کر دیا کہ حضرت یوسف کے کپڑوں کے اندر ہی کہیں اس کو سی دیا یا سمو دیا. توجہ سے سنیے گا بات. حضرت یوسف کی خالہ کے پاس ایک کپڑا تھا, حضرت یعقوب دینا نہیں چاہتے تھے, حضرت یوسف واپس مانگ رہے تھے. اب خالہ چاہتی تھی رکھ لوں. اب ہیلا یہ کیا کہ ایک کپڑا جو قیمتی تھا اس کو بالکل لپیٹ کر بالکل حضرت یوسف کی قمیض کے اندر ہی کہیں سمو دیا, جیسے بھی سمویا. کئی یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ جی ایک کا کپڑا کیسے حضرت یوسف؟ تو صاحب قصص الانبیاء نے فرمایا ہے کہ یہ تو ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن قریب کے دور میں, اب تو وہ اس دور سے بھی ہم بہت آگے آ گئے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہوگا یا یہاں پر اگر کوئی بنگلہ دیش کے ساتھی بیٹھے ہوں گے تو ان کو یاد ہوگا, ان کے ہاں ایک بڑا مشہور مثال رہا کرتی تھی کہ ڈھاکہ کا ململ کا پورا تھان انسان لپیٹے تو جیب میں آ جاتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے یہ؟ بولیں, سنا ہے نا؟ ہو سکتا ہے یہ کیسے, یہ اب کے دور میں تو شاید لوگ تعجب کرتے ہوں گے, لیکن علماء نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ اتنے لوگوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ یہ جھوٹ نہیں لگتی. تو بہرحال وہ تو ایک ہی کپڑا تھا, اس میں تعجب کی کون سی بات تھی؟ انہوں نے حضرت یوسف کے یہاں سمجھ. اچھا اب کیا گیا, حضرت یوسف کو بھیج بھی دیا والد کے ہاں, خالہ نے بھیج دیا. شام گزر گئی. اب جب رات چھانے لگی, پیچھے پیچھے آئی, حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی. تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ فرمانے لگی کہ اصل میں میرے ہاں سے ایک کپڑا گم ہو گیا ہے, تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی جو ہے وہ اٹھا کے نہ لے آیا ہو, کیا پتا یوسف نہ لے آئے ہوں. اچھا آپ سوچیں گے کہ انہوں نے یہ ہیلا کیوں بنایا؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے, آپ تو جانتے ہیں نا, خدا نہ کرے حضور کی شریعت میں کوئی چوری کرے, شرائط پوری ثابت ہو جائیں تو اس کا ہاتھ سلامت رکھو, ہے نا؟ وہی میں جاننا چاہتا تھا, آپ جھاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ کیا کرو؟ کاٹو. اچھا اب یہ تو حضور کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے لکھا ہے حضرت یعقوب کی شریعت میں جو مسئلہ تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی خدا نہ کرے اگر اس زمانے میں چوری کر لیتا تھا اور اس کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو اس زمانے کے نبی کی نبوت اور شریعت کے مطابق صاحب معاملہ کو اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا. جس نے خدا نہ کرے چوری کی ہو, جس کے ہاں سے چوری کی ہو, اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا, بھئی اب یہ تمہارے حوالے ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ اس لیے خالہ نے یہ ہلا اپنایا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے ایک بڑا قیمتی کپڑا تھا, وہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے, گم ہو گیا ہے, اور میں ڈھونڈ رہی ہوں, مجھے ملا نہیں. مجھے خیال آیا کہ کہیں یوسف نہ لے آئیں. حضرت یعقوب نے جب بات سنی تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ آپ خود ہی یوسف کو دیکھ لیں. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو بلایا تو حضرت یوسف آئے. میں نے ابتدا میں عرض کیا ابھی کتنے سال کے تھے, 2 یا 3, کتابوں میں یہ ملتا ہے 2 سال تھے یا 3 سال, یعنی بچپن تھا. حضرت یوسف آئے, فرمایا ابا کیا بات ہے؟ فرمایا بھائی آپ کی خالہ نے آپ کی تلاشی لینی ہے. میری تلاشی لینی ہے؟ فرمایا اچھا. فرمایا کھڑے ہو جاؤ, ان کو تلاشی. اچھا اب جیسے ہی خالہ کو تو پتا تھا نا, اب جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو کپڑا باہر آ گیا. تو حضرت یعقوب کی طرف ایسے کر, اب وہ جانتی تو تھی کہ ان کی شریعت کا مسئلہ ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہو گیا تو ان کو میرے حوالے کرنا پڑے گا, یہ تو ان کی شریعت کا قانون ہے. حضرت یعقوب سوچ میں پڑ گئے, پھر وہ کپڑے کو دیکھے, حضرت یوسف کو دیکھے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت یعقوب مسکرا دیے. فرمایا بھائی بات یہ ہے
یہ 3 سال کا جو بچہ ہے نا، یہ تو ماشاءاللہ پھر بڑا سمجھدار ہے، کیسے انہوں نے یہ کپڑا جو ہے وہ طے کیا ہے، لپیٹا ہے، اور پھر اس کپڑے کے اندر ایسا سمویا ہے، یہ تو کوئی بڑا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بندی کوئی صحیح بات کرو۔ وہ بھی ہنس پڑی، کہنے لگی صحیح بات ہے تو پھر یہی ہے، آپ ان کو میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ میں نے تو یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا، علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بچپن کا واقعہ ہے جو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے۔ اور پھر ہم لوٹتے ہیں اس آیت کی طرف جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سب سے پہلے جہاں سے اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ میرے نبی یہ واقعات ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب چلتے چلتے یہاں سے عقیدے کا مسئلہ تازہ کرو۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ غور کریں۔ یہ جو لفظ ہے نا، دیکھیں ایک انسان کہتا ہے کہ جی ہم تو محبت میں کرتے ہیں، یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے شرک ہوتا ہے وہ چاہے محبت کی راہ سے آئے یا کسی بھی راہ سے آئے۔ اور یہ چیز تو دیکھیں آخر اللہ تعالیٰ، آپ یہاں رہتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے، ذہن دل کا نور دیا۔ آپ سمجھیں کہ یہ چیز جب بھی انسان کسی کو خدا کا درجہ دے گا، نعوذ باللہ، یا خدا کی صفت دے گا، عداوت میں دے گا یا محبت میں دے گا؟ بولو۔ جنہوں نے حضرت مسیح سے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جنہوں نے حضرت مسیح سے عداوت کی ہے وہ حضرت مسیح کو جائز اولاد بھی نہیں مانتے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ اور جنہوں نے حضرت مسیح سے محبت کی ہے، اس درجے میں کی ہے وہ خدا سے کم حضرت مسیح کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہی چیز یہاں پر بھی ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے عقل میں آنے والی کہ اگر ہم حضرت مسیح کی بات کریں تو کھل کے کہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، قرب قیامت سے پہلے حضرت اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، یہ سارے عقیدے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے اور پھر خدا کی صفت خاصہ حضور میں ماننے لگ پڑے، تو اگر حضرت مسیح میں خدا کی صفت خاصہ نہیں مانی جا سکتی تو حضور میں بھی نہیں مانی جا سکتی۔ کاش آپ، کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں بات نہیں سمجھ میں آتی، کیوں نہیں آتی سمجھ میں؟ یہ کوئی بات ایسی تو نہیں 2 اور 2 4 کی طرح ہے، بات سمجھو۔ عالم الغیب یہ مانا، اچھا اب یہ نظریہ پہ کہ جی عالم الغیب حضور بھی، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ محبت میں ہم کہتے ہیں، اور جن کو حضور سے محبت نہیں ہے وہ حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے۔ بھی بات یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا اسی کے ساتھ حاضر ناظر کا لفظ لگایا، لیکن یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں، جب عالم الغیب مان لیا تو حاضر ناظر تو خود مان لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ذات عالم الغیب اور وہ حاضر ناظر نہ ہو؟ یہ تو لازم ملزوم بات ہے۔ لیکن عالم الغیب وہ ذات ہوتی ہے جو ہر بات جو ہونے والی ہے اسے بھی جانے، جو ہو گئی ہو اسے بھی جانے، عالم ما کان و ما یکون جس کو کہتے ہیں، اور وہ خود جانے، کسی پیغام سے نہ جانے، کسی کے بتانے سے نہ جانے، کسی وحی سے نہ جانے۔ جب وحی آ گئی تو وہ بات علم غیب رہی کب ہے؟ وہ خبر غیب ہے، اور قرآن اس کو خبر غیب کہتا ہے۔ دعویٰ علم غیب کا ہے، دلیل خبر غیب کی ہے، مگر کیا کریں، ہم ہی نہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں تو کیا؟ یہاں یہ آپ گھر جا کر آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو ہمت دی ہے، آپ خود قرآن کھول کے دیکھیں، اردو پڑھنا آپ جانتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ میرے پیغمبر یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے، اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو عالم الغیب ہو وہ نہیں بھی جانتا؟ بولو۔ کاش یار اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت ہے، آپ تو بولنا بھی گوارا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور یہ چیز یاد رکھیں، مجھے یہ لگیاں لپٹیاں نہیں آتی، میں بھی چاہوں تو بس وہ تھوڑی سی جیسے ہے نا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری، ان کی ایک کتاب ہے
قرآنی تعلیمات، اس کے پہلے صفحے پر حضرت نے لکھا ہے، یقین کریں اس کتاب 750 صفحے کی کتاب ہے، پہلے صفحے کی پہلی سطر ہے کہ ایک شہر میں ایک واعظ آیا، تقریر کرنے والا تھکا ہوا تھا بیچارہ، اس سے لوگوں نے کہا جی حضرت یوسف کا واقعہ سنائیے۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی ایک والد تھے، ایک ان کا بیٹا تھا، بچھڑ گئے، مل گئے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں بھی یہ کر دوں تو بس ٹھیک ہے۔ اور حضرت یوسف کے واقعات آپ مجھ سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں، کوئی ایسی بات بھی نہیں، عقیدہ تو بنے کہ اللہ فرمارے میرے نبی۔ اچھا پتہ ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مولوی صاحب کا حوالہ لکھا ہے، اس میں وہ مولوی صاحب لکھتے ہیں حضور پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم الغیب تھے۔ چلیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس لفظ کے ساتھ اتفاق کر لیں اور یہی کہیں کہ جی انہوں نے محبت میں لکھ دیا ہے، اللہ معاف کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور جب ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے قرآن نازل ہو گیا تھا؟ بولو۔ اچھا اب یہاں پر اگر یہی بات ہے، اس کو مان لیں، تو اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے جو اللہ فرما رہے میرے نبی آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے میرے یوسف کے واقعات؟ اس لیے یہ باتیں دل میں بٹھاؤ، اپنے عقیدوں کو برباد مت کرو۔ کوئی شخص، اور دیکھیں آپ قیامت کے میدان میں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے کہ اللہ میاں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے میں سن کے بس مان لیا، چاہے میری پگڑی ہری ہو، چاہے میری پگڑی کالی ہو، چاہے میری پگڑی سفید ہو، اگر میں کوئی بات آپ کو غلط بتاتا ہوں قیامت کے میدان میں میرا حوالہ ریفرنس دے کر قیامت کے میدان میں نہیں چھوٹ سکو گے، ورنہ یہ آپ سے بڑھ کر پادریوں کے حوالے پیش کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے آپ میری بات نہ مانیں، علامہ خالد محمود صاحب نے مطالعہ بریلویت میں لکھا ہے کہ جیسے قیامت کے میدان میں عیسائی عوام کے ہاتھ پادریوں کے گریبان میں ہوں گے، ایسے ہی مسلمان عوام کے ہاتھ غلط مولویوں کے گریبان میں ہوں گے۔ کوئی ہمت نہیں کرتا، حقیقت ہے جو ہمیں خود لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو جی کیا کرنا ہے، بس بتا دیا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہی چیز جو آپ چاہتے ہو۔ معاف نہیں، میں غلط میں نا، آپ بھی تو انہی کے کندھے تھپتھپاتے ہو جو آپ سے یہ باتیں چھپاتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بولو تو صحیح، آپ بھی تو انہی کے واہ واہ کرتے ہو جو آپ کو غلط چیزیں بتاتے ہیں۔ لیکن آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، یہ دن زندگی گزر جائے گی، قیامت کے میدان میں اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ حضور نے فرمایا، آپ اٹھا کر دیکھیں حدیثیں، حضور نے فرمایا جب فتنے پھیلے، آگے حضور نے فرمایا کہ وہ میرا امتی جس کو اللہ نے علم بخشا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ ممبر پر آ کر میری امت کو بتائے۔ اب تو مولوی آ رہے ہیں اور نہیں جی ممبروں پر تو عقیدے بالکل بیان مت کرو۔ اچھا کیا بیان کریں؟ یہی سوال ہم بھی کیا، بس جی بتا دو نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، اور ہانگ کانگ سے کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لو۔